اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کا یہ اجلاس جسے آپ سب نے عقیدت و محبت کے طور پر قائم کیا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خوش عقیدہ مسلمانوں کی طرف سے سجایا گیا ہے۔ رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی دینی خدمت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دور دراز سے جن اہم علماء کو آپ نے مدعو کر لیا، یہ آپ کی سعادت ہے۔ سرزمین دکن شہر حیدرآباد کی ایک بڑی اہم شخصیت جنہیں شہباز دکن خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند کے لقب سے لوگ جانتے پہچانتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے عزیز گرامی حضرت مولانا اویس رضا صاحب حیدرآباد سے چل کر آپ کی آبادی میں تشریف فرما ہوئے۔ سبحان اللہ۔ نبی رہے بلبل ہند عزیز گرامی حضرت مولانا محمد حسین صاحب زیدہ مجدہو اپنے دادا جان کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے دادا جان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس علاقے کو فیضیاب کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علماء، یہ شعراء اور یہ جمع غفیر اہل علم کا یہ آپ کی محنتوں اور محبتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں۔ اس کی یہ تقریب جنگل میں آپ لوگوں نے منعقد کی ہے، گویا جنگل میں منگل کرنے کا کام آپ لوگوں نے کر ڈالا۔ صحرا اور بیابان کو گلشن بنانے کا کام اللہ والے ہی کرتے ہیں۔ بنجر زمین میں سبزہ اگانے کا کارنامہ یہی لوگ انجام دیتے ہیں۔ مردہ دلوں کو زندگی بخشنے کا ہنر انہیں ہی آتا ہے۔ انہی کی نگاہ کرم سے اہل کفر اہل ایمان بنتے ہیں۔ انہی کے وجود سے اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ انہی کی برکتوں سے آپ کے ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ انہی کی کوششوں سے چور ولی بنتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکو اللہ والے بنتے ہیں۔ جو لوگ انسانیت سے دور ہوتے ہیں وہ انسانوں کے رہنما بنتے ہیں۔
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام سے آپ کی عقیدت کو سلامت رکھے۔ میرے بعد ابھی آپ کو سرزمین حیدرآباد سے چل کر آنے والی شاندار گفتگو اور آواز کو سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں ہوں، آئیے رسول کائنات فخر دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایک انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی پونجی اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ جسے یہ دولت مل گئی وہ دونوں جہان میں سرخرو اور کامیاب ہو گیا۔ اور ایمان اللہ والوں کے در سے ملتا ہے۔ جو اللہ والوں سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ گمراہی کے دلدل میں چلے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سناتے ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے دوستوں سے جو عداوت کرتا ہے، جو نفرت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت کیا تصویر نہ بنائے، خدا سے جنگ کرنے کی جرات کر سکتی ہے؟ بڑے بڑے حکمراں، بڑی بڑی طاقتیں موت کے گھاٹ اتر گئیں، ان کا وجود فنا ہو گیا، ان کا وجود باقی نہیں ہے۔ آپ بتائیے نمرود کا مزار کہاں بنا ہوا ہے؟ قارون کا مقبرہ کہاں ہے؟ فرعون کی قبر کہاں ہے؟ اور قریب آ جائیے ابو جہل کا مزار کہاں ہے؟ عتبہ اور شیبہ کے قبرستان کہاں گئے؟ یہ بڑے نامی گرامی لوگ ہیں۔ اور نیچے آ جائیے یزید کدھر گیا؟ شمر کدھر گیا؟ ان کا کوئی وجود نہیں رہ گیا، مگر جو سچے اللہ والے تھے سبحان اللہ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، یہی دہلی ہے جسے میں عقیدت کے طور پر دہلی ہی نہیں کہتا، دہلی شریف کہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہزاروں اولیاء کرام دہلی میں جلوہ فرما ہے۔ بے شک۔ اسی دہلی میں نہ جانے کتنے حکمراں آئے۔ مشہور ریلوے اسٹیشن حضرت نظام الدین ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ محبوب الہی کا آستانہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف ہمایوں کا مقبرہ ہے۔ ہمایوں ہندوستان کا بادشاہ تھا، مگر آج اس کے مقبرے میں کوئی نہیں جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک رشوان بھی نہیں جاتا ہے کہ دامن پھیلا کر کے کچھ مانگ لے، کوئی اس کے ہاں نہیں جاتا۔ لیکن محبوب الہی حضرت نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، نہ وزیر تھے، نہ امیر تھے، نہ منسٹر تھے،
نہ بیرسٹر تھے، سچے غلام مصطفیٰ تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے سچے محبوب تھے، سبحان اللہ عارف باللہ تھے، ولی کامل تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے بادشاہ کے مقبرے میں کوئی مانگنے نہیں جاتا ہے، اور میرے محبوب الہی کے ہاں امیر کبیر بھی دامن پھیلائے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ کے محبوبوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں تب بھی فیض بانٹتے ہیں، اور دنیا سے جاتے ہیں تب بھی لوگوں کو فیض بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ آج جنگل میں، پہاڑوں کی گھوڑ میں، وادی میں، کھنڈر میں آپ یہاں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کسی باپ کا تورس نہیں ہے، کسی کے بھائی کا تورس نہیں ہے، آپ آئے ہیں تو یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کے ایک محبوب بندے کا ورثہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ مجھے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ ایک اچھوچا شریف کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے پیریڈ کے تھے، اسی زمانے کے تھے۔ ان کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جمعہ کے دن جب یہ وضو فرما رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وضو کے بعد جب خادموں نے پوچھا حضور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب وقت کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر یہ حضور اشرفی میاں کی چھوٹا شریف میں بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں، اور شام تک بریلی سے تار آتا ہے کہ مجدد وقت آج دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ چھوٹا میں بیٹھ کر بریلی کے قطب وقت کے جنازے کو فرشتوں کے کندھے پر جاتے ہوئے دیکھنے والی ذات کا نام حضور اشرفی میاں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ چوچا میں بیٹھ کر اگر بریلی کا مشاہدہ کرنے والا اللہ کا ولی ہے تو نبی مدینے میں بیٹھ کر پوری دنیا کو اگر دیکھے تو اس میں تعجب کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب مسلک اعلیٰ حضرت جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جب رسول پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ رہتے ہیں ایک شہر میں اور نظر رکھتے ہیں دوسرے شہروں میں، رہتے ہیں مغرب میں نظر رہتی ہے مشرق میں، رہتے ہیں شمال میں دیکھتے ہیں جنوب میں، تو اگر میرے مصطفیٰ زمین پر رہ کر آسمان والوں کی سنیں، مدینے میں رہ کر کے بلدیو گڑھ والوں کی سنیں، تو واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اگر نظر ہو تو آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کے انوار و تجلیات آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام یہ میرے مصطفیٰ کے جلوہ گاہ ہے، یہ اولیاء کرام تجلیات مصطفیٰ ہیں، یہ انوار مصطفیٰ ہیں۔ حضور اشرفی میاں بھی الحمدللہ عارف باللہ تھے، تبھی انہوں نے جانا کہ مولانا احمد رضا وہ صرف مولانا نہیں ہے، مولانا احمد رضا صرف مولوی نہیں، بیٹھے دیجیے، مولانا احمد رضا یہ صرف ایک مصنف نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کے کتب کا نام امام احمد رضا ہے، اپنے وقت کے ولی کے کامل کا نام امام احمد رضا ہے، اور بظاہر ان کا جنازہ لوگوں کے کندھے پہ جا رہا ہے مگر حقیقت کی نظر دیکھ رہی ہے کہ انسانوں کے کندھے پر نہیں فرشتوں کے کندھے پر ان کا جنازہ جا رہا ہے۔ وہ عارف باللہ جس کا جنازہ فرشتے اپنے کندھے پر لے کر کے چلے، خدا کی قسم وہ صرف مولوی نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کے ولیوں کا سردار بنایا گیا۔ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا دورہ ہوا مراد آباد کے علاقے میں، نواب رامپور کو پتا چلا
کہ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا دورہ ہو رہا ہے. اس نے پیغام بھیجا کاش حضرت میرے یہاں بھی تشریف فرما ہو. تو زہے نصیب حضرت نے اس نواب کی دعوت کو قبول فرما لیا اور جب نواب رامپور کے گھر حضرت پہنچے تو اس نے اپنے تخت پر حضرت کو بٹھایا. نواب رامپور بزرگوں کا عقیدت مند تھا, اولیاء کرام سے اسے محبت تھی, علماء کی تعظیم اور احترام اس کے دل میں موجود تھا. اس نے گرمی کے موسم میں اجلاس عام لگا دیا. لوگ سامنے بیٹھ گئے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں, تخت پر ان کے وزراء بیٹھے تھے اور وہ خود پیچھے سے پنکھا چل رہے تھے اور حضور اشرفی میاں تشریف فرما تھے. اتنے میں کسی نے آواز دی کہ حضرت جلوہ فرما ہے, اگر کسی کو کوئی مشکل مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. آج علماء, ہم اب دوسروں کی کیا بات کریں, خود اپنی بات کرتے ہیں کہ آج اگر آپ کے علاقے میں عالم آتے ہیں, پیر آتے ہیں, شیخ آتے ہیں, تو بس آپ نے دستبوسی کی, نذرانہ دیا, تھوڑی دیر بیٹھے رہے, چلے گئے. مگر ہمارے بزرگوں کا مزاج یہ نہیں تھا, ان کا طریقہ یہ نہیں تھا, بلکہ جب وہ بیٹھتے تھے تو لوگوں کی تربیت فرماتے تھے. ان کے سامنے اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اسے پوچھتے تھے, عقیدے کی بات ان کو بتاتے تھے. شیخ آتا تھا, پیر آتا تھا, مرشد آتا تھا, عالم دین آتا تھا تو لوگوں کو اہل سنت کے عقائد کی باتیں بتاتا تھا, ان کی تربیت کرتا تھا. حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھنے کے لیے کہا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اتنے میں پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضور میرے ذہن میں ایک شبہ ہے, میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا شبہ ہے. اس نے کہا حضور بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے, میں یہی جاننا چاہتا ہوں. اس نے یہ سوال کیا. اب اس سوال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک مسلمان کم از کم اتنا تو جانتا ہی ہے کہ دعائیں خدا قبول کرتا ہے, لیکن اس نے سوال کر کے گویا اپنے آپ کو خود ہی شبہ کے دائرے میں ڈال دیا کہ یہ اعتراض کرنے کی نیت سے یہ آیا ہوا ہے. اس لیے حضور اشرفی میاں نے اسی انداز سے جواب دینا شروع کیا. جب اس نے کہا حضور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کون کرتا ہے. حضرت نے فرمایا ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ دعا اگر آپ کرتے ہیں تو خدا قبول کرتا ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. بلکہ فرمایا گیا ہے کہ بندہ اگر ایک بار کہتا ہے یا ربی اے میرے پروردگار, تو اس کی رحمت 7 مرتبہ کہتی ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو کون سی ضرورت لے کر میرے پاس آیا ہے. بندہ ایک بار خدا کو پکارتا ہے, اس کی رحمت 7 بار پکارتی ہے. صحابہ نے ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر ہم خدا کو ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ملے گا, ہم خدا کو کہاں پائیں گے. حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے اور فرمایا گیا اے میرے محبوب تم سے لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ملوں گا, تو ان سے کہہ دو کہ انی قریب, میں تمہارے بہت قریب ہوں, بہت قریب ہوں. تم اگر میدان کارزار میں پکارو گے تو میں وہاں بھی تمہاری مدد کروں گا. اگر تم گھر کے اندر مجھے پکارو گے تو وہاں بھی میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. دوستوں کے درمیان رہو گے اور مجھے پکارو گے, سمندر کی تہ میں جا رہے ہوگے وہاں اگر پکارو گے, دشمنوں کے درجے میں رہو گے وہاں اگر پکارو گے, مخالفین کے بیچ میں رہو گے, جہاں تم مجھے پکارو گے تم مجھے قریب پاؤ گے. بس شرط یہ ہے مجھے پکار کر کے تو دیکھو, میرے طرف قدم بڑھا کر کے تو دیکھو. قرآن کریم فرماتا ہے حضرت علی حسین اشرفی میاں نے فرمایا یہ کوئی پوچھنے کی چیز ہے, ہر شخص جانتا ہے کہ بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا
खुदा कबूल करता है। उसने कहा हुजूर ये सवाल इसका जवाब समझ में आ गया, अब एक दूसरा सवाल है। हजरत ने फरमाया वो क्या? उसने कहा दूसरा सवाल मेरा ये है हुजूर आप जरा ये बता दें कि उसे कहां से पुकारा जाए कि वो हमारी पुकार को सुन ले। हजरत ने इरशाद फरमाया कि उसे जहां से पुकारोगे, जहां से उसे बुलाओगे, जहां से उससे दुआ करोगे, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। जहां से तुम उसे चाहो पुकारो, जवाब अगर देना चाहेगा वो तो देगा। तुम्हारी दुआ अगर कबूल करना चाहेगा तो कबूल करेगा। कहा हुजूर ये भी बात समझ में आ गई, लेकिन अब तीसरा एक सवाल और रह गया है, जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। कहा वो क्या? कहा मैंने आपसे पूछा कि बंदा जब दुआ करता है तो इसकी दुआ कौन कबूल करता है? आपने फरमाया खुदा कबूल करता है। मैंने आपसे पूछा कहां से उसे पुकारा जाए कि वो दुआ कबूल कर ले? आपने कहा उसे जहां से पुकारेंगे दुआ कबूल करेगा। मगर हुजूर ये बात ये समझ में नहीं आती है कि अगर कोई मुसीबत ज़दा, आसेफ ज़दा, शैतान का मारा आपके पास पहुंचता है तो आप कहते हैं कि छोटा चले जाओ। अगर कोई बच्चे की ख्वाहिश लेकर के पहुंचता है कि मैं लावलद हूं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, तो आप कहते हैं कि अजमेर चले जाओ। अगर कोई मरीज है, मर्ज का वो परेशान हाल है, किसी जिस्मानी मर्ज में मुब्तला है, तो आप कहते हैं बहराइच लेकर के चले जाओ। तो जब दुआ खुदा कबूल करता है और उसे जहां से पुकारा जाए वो दुआ को कबूल करता है, तो किचौथा जाने की क्या जरूरत है? अजमेर जाने की क्या जरूरत है? बहराइच जाने की क्या जरूरत है? किसी और आस्थाने पे जाने की क्या जरूरत है? जब दुआ खुदा कबूल करता है और जहां से वो चाहे दुआ कबूल कर सकता है, तो आप लोग मजारों पे क्यों भेजते हैं? मजारों पे क्यों जाते हैं? घर बैठे दुआ कर लीजिए, मस्जिद में दुआ कर लीजिए, लेकिन मजार पे क्यों भेजते हैं? हजरत ने इरशाद फरमाया ठीक है तुम्हारा सवाल सही है, और जरा करीब आ जाओ, मैं तुमको इसका जवाब देता हूँ। वो दूर था, उसे करीब बुलाया और कहा बैठ जाओ। नवाबे रामपुर पीछे से पंखा झल रहा था और जनाब आकर के बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे, हजरत ने उससे कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठा रहा। मजमे पे सन्नाटा तारी है। अदब का भी यही तकाजा है कि जब मशाइख और उलमा आए तो अदब से आदमी चुपचाप बैठा रहे, अपनी काबिलियत का इजहार न करे, बल्कि कुछ पूछना हो तो अदब के दायरे में पूछे और जो वक्त मिले उसे कीमती समझे। उलमाए दीन की महफिल में बैठना ये दर हकीकत रसूल पाक की महफिल में बैठना है। इसलिए एहतराम उलमा हमेशा मलहूज रखना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही दर्श दिया है, बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया कि वलियों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल करके, लेकिन जब उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल करके। इसलिए कि उलमा तुम्हारी जबान पर हुक्म लगाएंगे, उलमा तुम्हारी जबान पर शरीयत की बात बताएंगे, इसलिए बड़े एहतराम से जाना। मजमे पर सन्नाटा तारी हो गया। थोड़ी देर वो बैठा रहा, हजरत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, कहा आप अपनी जगह पे चले जाओ। वो चुपचाप अपनी जगह पे चला गया। थोड़ी देर के बाद आपने फिर कहा अच्छा करीब आ जाओ। वो कहता हुजूर आपने एक बार अभी बुलाया और आपने बैठ करके थोड़ी देर मुझे बैठा करके और फिर वापस कर दिया, जवाब नहीं दिया, फिर बुला करके आप मुझको बेइज्जत करना चाहते हैं क्या? हजरत ने फरमाया ज़बाने हाल से नहीं, हम लोगों का काम किसी को बेइज्जत करना नहीं है। उलमा किसी को बेइज्जत नहीं करते हैं, बल्कि उसके दिल की दुनिया को आबाद करते हैं। औलिया की बारगाह में जो जाते हैं वो अपनी मुसीबतें लेकर के जाते हैं और वहां से खुश खुश वापस आते हैं। ये तो अल्लाह वालों की शान है, ये तो अल्लाह के महबूबों का दरबार है। यहाँ अगर कोई परेशान ज़दा आता है, मुसीबत ज़दा आता है, तो यहाँ से मुस्कुराते हुए जाता है। हमारा काम किसी को जलील करना नहीं है, बल्कि जो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं उन्हें इज्जत के दर्जे में ला करके रखना है। तुम परेशान न हो, मेरे करीब आ जाओ। फिर दोबारा वो हजरत के करीब आकर के बैठ गया। अब हजरत ने उससे फरमाया ये बताओ कि जब तुम वहां थे तब तुम्हें पंखे की हवा
مل رہی تھی یا میرے قریب آئے تب تمہیں پنکھے کی ہوا ملی؟ اس نے کہا حضور میں وہاں تھا تو مجھے پنکھے کی ہوا نہیں مل رہی تھی، ہاں جب میں آپ کے قریب آیا تو مجھے پنکھے کی ہوا ملنے لگی۔ اب جب اس نے یہ کہا تو حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے نواب رامپور کی طرف توجہ فرمائی، کیونکہ نواب خود ہی پنکھا جل رہا تھا۔ آج لوگوں کا حال کیا ہے، ذرا پیسہ آ جائے، دولت آ جائے تو سوچتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جوتا ہمارا صحیح کر دے تو میری موت پہ اور تاؤ آ جائے گا۔ وہ سوچتے ہیں کہ علماء ہی ہماری خدمت کرے، مگر وہ نواب رامپور علماء کا معتقد تھا، دل و دماغ اس کا صحیح تھا۔ اس نے تعظیماً اور احتراماً حضور اشرفی میاں کو پیچھے سے پنکھا چلنا شروع کیا، جبکہ اس کے بہت سارے نوکر چاکر موجود تھے۔ حضرت نے فرمایا نواب صاحب یہ بتائیے یہ پنکھے کی ہوا آپ مجھے دے رہے ہیں کہ اسے دے رہے ہیں؟ جو ہی آپ نے اس سے یہ پوچھا نواب رامپور سے آپ نے سوال کیا، کہتا ہے نواب رامپور حضور اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کو پنکھے جھلوں، اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اسے ہوا دوں، اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کے لیے پنکھا ڈلاؤں؟ حضور میں تو آپ کی تعظیم میں پنکھا جھل رہا ہوں، اس جیسے تو میرے یہاں نہ جانے کتنے نوکر چاکر ہیں کہ جو خود مجھے پنکھا جھلتے ہیں، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اسے پنکھا جھلوں۔ حضور پنکھا میں آپ کو جھل رہا ہوں۔ اب آپ نے اس آدمی سے فرمایا سن دیکھ نواب روم رامپور کے نزدیک تیری حیثیت یہ نہیں تھی کہ تو اس کے پنکھے کی ہوا کھاتا، لیکن میرے قریب آ گیا تو تجھے بھی پنکھے کی ہوا لگ گئی، تجھے بھی پنکھے سے فیض مل گیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے عوام کی زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ گنہگار ہے، یہ سیاہکار ہے، یہ نافرمان ہے، ان کی طرف رحمت الہی جلدی متوجہ نہیں ہوگی، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے خواجہ کا آستانہ وہ ہے جہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، حضرت سیدنا مخدوم کا آستانہ وہ ہے جہاں رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کا دیار وہ ہے جہاں انوار و تجلیات کی موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ ہم ان گنہگاروں کو وہاں اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ جو بارش وہاں ہو رہی ہے ان کو بھی کچھ اس میں سے چھینٹا مل جائے، ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہاں جو رحمتیں برس رہی ہے وہ رحمتیں ان کو بھی مل جائے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مجرم و گنہگار ہے، خدا کی رحمت کے یہ لائق نہیں ہے، مگر جس ولی کے دامن میں یہ پناہ لینے جا رہے ہیں وہ تو رحمتوں کا حقدار ہے، اسی لیے ہم اولیاء کے دربار میں جاتے ہیں تاکہ ان کی توسل سے ان کی برکتیں ہمیں بھی مل جائے، اللہ ان کی رحمتوں سے ہمیں بھی مالا مال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی اختر حسین علیمی سبحان اللہ تاج الفقہاء۔ اور اللہ کے ولیوں کی شان بھی بڑی نرالی ہوتی ہے، رسول پاک کی نگاہ کرم جس پر پڑ جائے، چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو، چاہے وہ ہاشمی ہو چاہے وہ حبشی ہو، چاہے وہ قریشی ہو چاہے وہ علوی ہو۔ آپ دیکھ لیجئے ابو جہل مکے میں رہتا تھا، وہ مکی تھا، ابو لہب مکی تھا، عتبہ اور شیبہ مکی تھے، اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین رسول پاک کا کٹر دشمن یہ مدنی تھا، لیکن نہ اس کا مکی ہونا کام آیا نہ اس کا مدنی ہونا کام آیا۔ یہ ہاشمی کہلاتے تھے، قریشی کہلاتے تھے، بڑے اونچے خاندان کو اپنے آپ کا تصور کرتے تھے، مگر چونکہ یہ رسول پاک کے وفادار نہ بن سکے تو نہ ان کا مدنی ہونا کام آیا نہ ان کا مکی ہونا کام آیا۔ اور میرے بلال حبشی نہ مکی تھے نہ مدنی تھے نہ ہاشمی تھے نہ قریشی تھے، مگر سچے مصطفیٰ کے وفادار تھے، تو نگاہ نبی نے ان کو ایسا بے مثال بنا دیا کہ 1400 سال ہو گئے حضرت بلال حبشی کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس خلیفہ تاج الشریعہ شاہ اقبال نے
اسی لیے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم جس پر پڑ جائے، اگر وہ سیاہ کار ہو تو وہ سرخرو ہو جاتا ہے، اگر وہ کالا ہو تو وہ گورا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ریگستان عرب میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ عرب کے ریگستان، پتھریلی زمین، کنکریلی زمین، ریتیلی زمین، لقدر صحرا، دور دراز تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا اور پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، جانور بھی پریشان ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو حال عین کا وہی حال غین کا، میں بھی یہی ہوں، تم بھی یہی ہو، پانی اگر تجھے نہیں مل رہا، تمہیں نہیں مل رہا ہے تو مجھے بھی نہیں مل رہا ہے۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، یہ پہاڑی ہے، پہاڑی کے پیچھے ایک شخص اونٹ پر ایک پانی کا مشکیزہ لے کر کے آ رہا ہے، جاؤ اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چند صحابہ گئے تو رسول پاک نے جیسے فرمایا تھا اسی طرح سے وہ شخص ملا، حبشی، کالا کلوٹا، ایک اونٹ ہے اس کے ساتھ اور پانی کا مشکیزہ ہے وہ لے کر کے آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے یہ دیکھ لیا کہ ادھر پہاڑی کے پیچھے کون ہے اور کیا لے کر کے آ رہا ہے۔ وہاں بھی کہتا ہے حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، مگر میرا رضا کہتا ہے اور کوئی خیر کیا تم سے یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں حضرات صحابہ نے جا کر کے اس سے کہا چلو میرے نبی تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا میں کیا جانوں تمہارا نبی کون ہے، مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کہا نہیں چلو میرے نبی نے، میرے پیغمبر نے تجھے بلایا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا، آپ کا نبی ہوگا، آپ کا پیغمبر ہوگا، میں تو اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں پانی لے کر، میں آپ کے نبی کے پاس کیوں جاؤں۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کو چلنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے حکم دے دیا اور اگر نہیں جائیں گے آپ کو زبردستی ہم لے کر چلیں گے، اور پھر اسے زبردستی وہاں سے لے کر چلے۔ بظاہر واقعے سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ وہ زبردستی اسے لے کر کے چل رہے تھے، مگر میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم سے بہت زبردست طریقے سے اسے کھینچ کر وہ جنت کے دروازے پر لے جا رہے تھے۔ صحابہ نے رسول پاک کی بارگاہ میں لے جا کر کے جب اسے پیش کیا، میرے آقا نے فرمایا اس کے پانی کا مشکیزہ لے لیا جائے۔ چنانچہ پانی کا مشکیزہ اونٹ سے اتارا گیا اور پھر صحابہ کو حکم ہوا سب لوگ پانی پی لو۔ سارے صحابہ نے پانی پی لیا، جانوروں کو پانی پلا دیا گیا، مگر جتنا پانی پہلے تھا وہ سارا پانی ویسے ہی موجود رہا۔ جب اس آدمی نے یہ کیفیت دیکھی، یہ نظارہ کیا، جب اس نے یہ منظر دیکھا، اس کے دل میں یہ بات آ گئی ہو نہ ہو یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ہماری طرح نہیں ہے، ہم اس کی طرح نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی طرح ہوتے یا یہ ہماری طرح ہوتا تو ایک مشکیزے سے اتنے لوگوں کو پانی کیسے پلا دیتا۔ صحابہ سے کہتا ہے یہی آپ کے نبی ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی ہمارے نبی ہے، یہی ہمارے پیغمبر ہے، یہی ہمارے رسول ہے۔ کہا کیا تعلیم دیتے ہیں؟ کہا خدا ایک ہے، یہ ان کے پیغمبر ہے، ان کی تعلیمات جو حاصل کر لیتا ہے اس کا دل نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اس حبشی غلام نے کہا کہ مجھے بھی اپنے پیغمبر کی خدمت میں لے چلو، میں بھی ذرا وہاں سے کچھ نور حاصل کر لو۔ اب وہ رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، میرے آقا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، ان حضرات نے آپ کا جو تعارف کرایا اس سے میرا دل بھر گیا ہے آپ کی محبتوں سے، لہذا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اپنے ماننے والوں میں شامل کر لیجئے۔ میرے آقا نے اسے کلمہ پڑھایا اور فوراً اس کو صحابیت کے درجے پر فائز فرما دیا۔ اور یاد رکھیے گا آج
آج اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً 8.25 ارب انسان موجود ہے. اگر سارے انسان جو 8.25 ارب کی تعداد میں ہیں سب 24 گھنٹہ پوری زندگی خدا کی عبادت، ریاضت، قرآن کی تلاوت، زہد، تقویٰ سب میں پڑے رہے، بلکہ 1300 سال سے لے کر کے اب تک جتنے بزرگان دین، اولیاء کرام، اقوام، اقطاب، ابدال، نقبا، نجبا، بررا، غربا، کاملین کتنے پیدا ہوئے ہیں، ان سارے لوگوں کی عبادت کو ایک طرف رکھا جائے اور صحابی کی عبادت کو ایک طرف رکھا جائے تو اس کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، فرماتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. حضرت سید خدری فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو تم برا مت کہنا اس لیے کہ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا لے لو اور وہ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. احد پہاڑ جانتے ہیں یہ مدینہ شریف کا وہ پہاڑ ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ سے باہر ہوں گے اور شہر مقدس میں انٹری کریں گے تو آپ کے داہنے طرف تقریباً 20 کلومیٹر مربع میں پھیلا ہوا وہ احد پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. اس پہاڑ کے بارے میں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور میرا ایک صحابی 2 کلو جو لے لے اور وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے. اس لیے کبھی صحابہ کی شان میں توہین کا تصور بھی مت کیجیے گا ورنہ اعمال سب برباد ہو جائیں گے، عقیدہ بگڑ جائے گا. صحابہ وہ ہیں جن کے ذریعہ ہم تک قرآن اور حدیث پہنچی ہے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت جبریل جب رسول پاک کے پاس قرآن لے کر کے اترتے اور نبی پر جو کیفیت طاری ہوتی اس کے دیکھنے والے صرف صحابہ ہیں. آپ 1400 سال کے بعد ہے، آپ کیا جانے صحابہ کا رتبہ اور ان کا مقام کیا ہے. قرآن نے فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنی، میں نے اپنے محبوب کے سارے صحابیوں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. آپ میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے میں کنفرم جنتی ہوں؟ مگر صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان قرآن کر رہا ہے، حدیث مصطفیٰ کر رہی ہے. اس لیے کبھی ان کی شان میں تبرہ کرنے کی جرات مت کیجیے گا ورنہ آپ برباد اور تباہ ہو جائیں گے. چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ روزہ رکھ رہے ہو، چاہے آپ اور کچھ نیکیاں کر رہے ہو، مگر جو صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں. اور صحابی رسول منٹوں سیکنڈوں میں رسول پاک کے وفاداروں میں ہو گئے. حبشی تھے، رنگ کالا تھا. اب نبی سے عرض کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کو تو آپ نے روشن کر دیا ہے مگر میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے. آقا نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے. میرے نبی کا دربار تو وہ دربار ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، ہے بتہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو گیا امیر ہو کہ فقیر ہو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ساری کائنات مصطفیٰ کے در سے پلتی ہے، ساری کائنات مصطفیٰ کا کھاتی ہے، ساری کائنات مصطفیٰ جانے رحمت کا صدقہ لوٹ رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے. اب ذرا اس کی تمنا بھی دیکھیے. وہ کہتے کیا ہے یا رسول اللہ یہ میرا رنگ جو بلیک ہے میں چاہتا ہوں
کہ یہ بالکل وائٹ ہو جائے، میں گورا ہو جاؤں۔ تمنا دیکھیے تو کیا کر رہے ہیں، لاؤ دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو، 1400 سال کے تمام ترقی یافتہ ڈاکٹروں کو، میڈیکل سائنس کو لے آؤ۔ ابھی ایک زکام نے پوری دنیا کا جو کام کیا ہے، سپر پاور بھی صفر پاور ہو گئی، ایسے مجبور اور لاچار ہوئے کہ زکام کا علاج نہ کر سکے۔ اس سے پتا چلا بے علم حکومت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اعلان 1400 پہلے ہو چکا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کائنات کا حقیقی مالک خدا ہے، اسی کے قبضے میں سب ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے ایک ہستی کائنات میں ایسی بنائی کہ اپنے جلوے کا مظہر عدم اسے بنا دیا، اور اپنی قدرت کو پہچاننے کے لیے اس کو ذریعہ بنا دیا کہ میرے اس محبوب کی قدرت کو دیکھو، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ میری قدرت کیا ہے۔ میرے ہی آرڈر سے چاند سورج ستارے چلتے ہیں، لیکن نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میری قدرت کو دیکھا۔ تو اب میں اپنا ایک محبوب تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، اور وہ طاقت دے کے بھیج رہا ہوں کہ اگر اشارہ کر دے تو سورج واپس آ جائے، اگر اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ سلام کرنے لگے، اگر اشارہ کر دے تو روانی کے ساتھ درخت اپنی جگہ سے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس کو تم دیکھو تو اب تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جب یہ طاقت دی ہے کہ اس کے اشارے سے سورج چلے، چاند چلے، سمندر چلے، پہاڑ چلے، دریا چلے، درخت چلے، تو جس محبوب کو اس مالک نے بنایا ہوگا بلا شبہ وہ بڑی قدرت والا ہے۔ جو مصطفیٰ کی طاقت کا انکار کرتا ہے، حقیقت میں وہ خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں تلتے، چاند اشارے سے اٹھا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرا رنگ گورا ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ اس ترقی یافتہ دنیا میں ہے کوئی ڈاکٹر جو منٹوں سیکنڈوں میں کسی کالے کو گورا کرتے؟ اگر ایسا پتہ چل جائے تو جتنے کالے ہندوستانی ہیں سب پہنچ جائیں گے اس کے پاس، سب پہنچ جائیں گے کہ جو مجھ کو 1 سیکنڈ میں گورا کر دو۔ میں کالا نہیں رہنا چاہتا ہوں، کالا کلوٹا کوئی نہیں رہنا چاہتا ہے، سب گورا بن کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ لاؤ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، لاؤ میڈیکل سائنس کی ترقی کا کوئی نمونہ، مگر یہ میرے مصطفیٰ کا دربار ہے۔ سبحان اللہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حبشی ہیں، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رنگ گورا ہو جائے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں، کوئی میں حکیم تھوڑی ہوں، میں کوئی جڑی بوٹی دینے والا تھوڑی ہوں، میں تو کلمہ پڑھانے آیا ہوں، نماز بتانے آیا ہوں، اللہ کی باتیں بتانے آیا ہوں، یہ سب کام میرا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں قریب آؤ۔ صحابی قریب ہو گئے، میرے آقا نے اپنا دستے مبارک سبحان اللہ جسم پر پھیر دیا۔ اب جو ہی دستے مبارک پھیرا، پورا جسم منٹوں سیکنڈوں میں گورا ہو گیا۔ دل تو پہلے ہی منور تھا، چہرہ بھی جسم بھی منور ہو گیا۔ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور الحمدللہ جب رسول پاک کی بارگاہ میں میرے رضا نے یہ کہا کہ میرا دل بھی چمکا دے، تو خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے دل کو مصطفیٰ نے ایسا چمکایا، ایسا چمکایا، ایسا چمکایا کہ نگاہ اعلیٰ حضرت جس پر پڑ گئی وہ بھی چمکتا تھا۔ اگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مولانا امجد علی پہنچے تو صدر شریعہ بن کے چمکنے لگے، حضرت برہان ملت پہنچے تو برہان الحق والدین بن کر چمکنے لگے، حضرت صدر الافاضل پہنچے مولانا نعیم الدین بن کر مگر چمک رہے ہیں صدر الافاضل بن کر، مولانا ظفر الدین بہاری مولانا بن کر کے پہنچے مگر چمک رہے ہیں ملک العلماء بن کر، کوٹھا شریف کے حضرت علامہ سید احمد صاحب وہاں پہنچے ایک عالم کی شکل میں مگر دنیا میں چمک رہے ہیں محدث اعظم بن کر، اور شہزادے
حامد رضا تھے وہ حجت الاسلام بن گئے، مصطفیٰ رضا تھے تو مفتی اعظم بن گئے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس مفتی اختر حسین علیمی سرکار نے جونی دست سے مبارک پھیرا، جسم گورا ہو گیا۔ اب وہ خوش رسول پاک سے عرض کرتے یا رسول اللہ اب اجازت دیجیے میں اپنے قبیلے کی طرف جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ۔ اب جب انہوں نے اپنا اونٹ لیا، اپنا مشیزہ لیا اور اپنے مالک کے پاس گئے تو مالک نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کہا میرے تم غلام ہو؟ کہا جی میں آپ کا غلام۔ کہا نہیں میرے غلام تو نہیں ہو تم، اس لیے کہ میرا غلام تو کھاتا کا لوٹا تھا، تمہاری حیثیت تو بالکل بدلی ہوئی ہے، تمہاری کیفیت تو بالکل بدلی ہوئی ہے، تم تو میرے غلام نہیں ہو۔ اس نے کہا سرکار میں آپ ہی کا غلام ہوں، یہ مشیدہ کس کا ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس نے کہا واقعی مشیدہ تو میرا ہی ہے، اونٹ بھی میرا ہی ہے، مگر تم میرے ہو یہ کیسے؟ اس لیے کہ جو میرا تھا وہ تو کھاتا کا لوٹا تھا، یہ تم کیسے ہو گئے؟ مگر اس نے کہا سنیے آج میں اس بارگاہ سے ہو کر کے آیا ہوں کہ اگر وہ نگاہ کرم کر دے تو فقیر بھی ہو تو شہنشاہ بن جاتا ہے، اگر ذلیل ہو تو عزت والا بن جاتا ہے، اگر محتاج ہو تو دین داتا بن جاتا ہے، جاہل ہو تو علم والا ہو جاتا ہے۔ میں نبی کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں اور انہوں نے ہی میرے دل کی دنیا کو بھی روشن کیا ہے، میرے جسم کو بھی روشن کر دیا ہے۔ کہا اچھا تم ان کے پاس سے ہو کے آ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر بات کس چیز کی دیری کی ہے، کس دربار سے تم چمک کر کے آ رہے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو وہ دربار دکھا دو، مجھے بھی تو وہاں لے چلو۔ مالک نے اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو بلایا اور کہا چلو چلو اس کی بارگاہ میں کہ جو بے عزت ہو کے جاتا ہے عزت والا ہو کے آتا ہے، چلو اس کی بارگاہ میں کہ جو مانگو وہ دیتا ہے، جو مانگو وہاں سے پا جاؤ گے۔ چلو جب میرے کالے غلام کو گورا بنا سکتا ہے تو اور کیا نہیں دے سکتا ہے، چلو اس نبی کی بارگاہ میں۔ مالک اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ پورے قبیلے کے ساتھ وہ بھی دامن اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم آپ آئے ہوئے ہیں ولیوں کی بارگاہ سے کوئی جو برکات لینے کے لیے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کا ایمان سلامت رکھے۔ اس وقت فتنوں کا ہجوم ہے، پوری دنیا میں بڑے فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، بہت بچ کے رہیے گا۔ پہلے چور آتا تھا کٹاری لے کر، چھری لے کر، تلوار لے کر، بانکا لے کر، لیکن اب چور آتا ہے جوتا لے کر، چور آتا ہے صافہ لے کر، چور آتا ہے قرآن لے کر، چور آتا ہے حدیث لے کر، چور آتا ہے تسبیح لے کر، چور آتا ہے سلام لے کر، چور آتا ہے اخلاق لے کر، چور آتا ہے محبت کا نام لے کر۔ ایسے چوروں سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ابھی کھیتی کا موسم چل رہا ہے، دھان کی کھیتی، پھر گیہوں کی کھیتی۔ ہمارے علاقے میں گیہوں جو پیدا کیا جاتا ہے تو اس گیہوں کے ساتھ ساتھ ایک اور گھاس بھی اگتی ہے جو بالکل گیہوں کی طرح ہوتی ہے۔ اس کو یہ کالج میں پڑھنے والے، یہ اسٹوڈنٹ، یہ انجینئر، یہ ماسٹر، یہ پروفیسر، یہ جج جنہوں نے کبھی کھیت دیکھا نہیں یہ نہیں پہچان پائیں گے۔ اس گھاس کی شکل بالکل گیہوں کی طرح ہوتی ہے، اس کی پتیاں گیہوں کی طرح۔ ہاں جب وہ پھول پھل جاتا ہے تب پہچاننے میں آتا ہے کہ یہ تو گیہوں نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا۔ لیکن اس گیہوں کی شکل کی گھاس کو اگر کوئی ماہر کسان ہے
تو وہ پہچان لے گا. انجینئر نہیں پہچان پائے گا, ڈاکٹر نہیں پہچان پائے گا, ایڈوکیٹ نہیں پہچان پائے گا, اسٹوڈنٹ نہیں پہچان پائے گا, لیکن ایک تجربے کار کسان اس کو پہچان لے گا. تو جس طرح سے گیہوں کے بیچ میں گیہوں کی شکل کے اس گھاس کا پہچاننا ماہر کسان کا کام ہے, اسی طریقے سے انسانوں میں جو یہ گھاس ہے ان کا پہچاننا بریلی کے امام احمد رضا خان کا کام ہے. وہ پہچانتا ہے کہ گھاس کون ہے اور گیہوں کون ہے, وہ پہچانتا ہے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. اسی لیے پوری دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں حضرت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ آپ جہاں کہیں رہیے گا فخر اس پر کیجئے گا کہ ہمارا رشتہ غوث و خواجہ سے ملتا ہے. فخر اس پر کیجئے گا کہ رب قدیر نے امام احمد رضا جیسی شخصیت ہمارے ہندوستان میں پیدا فرمائی. فخر اس پر کیجئے گا کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس امام احمد رضا نہیں, امام احمد رضا خدا نے ہم کو دیا ہے. اور اس زمانے میں دنیا کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ تاج الشریعہ کسی کے پاس نہیں, صرف ہم کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, مرکز ہے, مرکز ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اس لیے بس آخری جملہ جو بطور پیغام دنیا میں کہیں رہیے, اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو اچھے ڈاکٹر بنیے, انجینئر بن رہے ہیں شاندار انجینئر بنیے, ایڈوکیٹ بننا چاہتے ہیں شاندار لائر بنیے, اگر آپ پروفیسر کی کوشش کرتے رہیے, اگر آپ فقیر بن رہے ہیں شاندار فقیر بنیے, مفتی بن رہے ہیں اعلیٰ مفتی بنیے, حافظ بن رہے ہیں مفتی قاری بنیے, مگر سب سے پہلے مصطفیٰ کے وفادار بنیے. سبحان اللہ. سب سے پہلے رسول پاک کے وفادار بنیے. اور دوسری بات یہ کہ رسول پاک کی سچی وفاداری کے مینار کا نام امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. جو ان کی تعلیم پر کھوٹ نکالے سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں کچھ نہ کھوٹ ضرور آ گیا ہے. اعلیٰ حضرت اللہ کے محبوب رسول پاک کی بارگاہ کے مقبول سیدنا غوث اعظم کے نائب کا نام ہے. اور ہندوستان میں ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت کے عظیم قلعے کا نام ہے. اس لیے جو اس قلعے میں رہے گا انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا, اور جو قلعے سے باہر جائے گا تو کون اسے اچک لے جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. پتنگ اڑانا جائز ہے کہ ناجائز ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جب تک پتنگ کی ڈور اڑانے والے کے ہاتھ میں رہتی ہے وہ پتنگ اوپر جاتی رہتی ہے. لیکن اگر ڈور کٹ جائے تو پتنگ کہاں گرے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. گڈھے میں گرے گی کہ نجاست پر گرے گی, کسی کی آنگن میں گرے گی کہ کھیت میں گرے گی, کچھ نہیں کہا جا سکتا. بالکل ایسے ہی سمجھیے جب تک آپ کا تار بریلی سے جڑا رہے گا آپ بلندیوں کی طرف جاتے رہیں گے. بریلی سے رشتہ کٹے گا, ہو سکتا ہے آپ رافضی بن جائے, ہو سکتا ہے آپ تفصیلی بن جائے, ہو سکتا ہے آپ شیعہ بن جائے, ہو سکتا ہے سورہ کلی بن جائے, ہو سکتا ہے وہابی بن جائے, ہو سکتا ہے نجدی بن جائے, ہو سکتا ہے قادیانی بن جائے, ہو سکتا ہے ایک دنیا دار بن جائے, مگر بریلی کے وفادار بن کے رہیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی مصطفیٰ کے وفادار کہلائیں گے, اور بھی مصطفیٰ کے وفادار کہلائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.